صبح صبح چائے والے ہوٹل پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا مجھے سلام کیا اور میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا کہ جمشید، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد حیران ہوا کہ اس کو تھپکی دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا میرے بھائی کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور زور سے رونے لگ گیا کہ سب اس کو دیکھنے لگ گئے، اور میں نے پھر اس کو چپ کرایا کہ بھائی چپ کرو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، جمشید، بہنیں ایسے کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو؟ بہت روتے ہوئے کہنے لگا، جمشید، پتہ ہے بہن کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کے گھر نہیں گیا، نہ عید پہ، نہ شب برات پہ، اور نہ ہی کبھی ملنے۔ جب بھی عید اور شب برات آتی تو امی ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہیں اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر اس کو کبھی صابن کی پیٹی دے رہی ہے، کبھی کچھ دے رہی ہے، کبھی پیسے دے رہی ہے، کبھی چاولوں کا تھیلا تو کبھی آٹے کا تھیلا دے رہی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ فضول خرچ بند کریں، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ جمشید، مجھے بہت غصہ آیا، میں اتنی مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اور اس کے بچے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا، اور میں غصے سے بول رہا تھا، ماں بہن کو بولو عید وغیرہ پہ آیا کرے، یوں ہر ہفتے بعد نہ آ جایا کریں، اور جو صابن، سرف اور آٹے اور چاول وغیرہ کا تھیلا دیتی ہیں نہ اس کو بند کر دیں۔ آگے سے چپ رہیں، لیکن میری بہن نے سب کچھ سن لیا۔ اس نے شام کو پیکنگ کی اور مجھے بولا کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ سے بولا کہ کچھ دن اور رک جاتی۔ اس نے بولا کہ نہیں، بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اور پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہوا تو ماں نے بولا کہ بہن کو بھی حصہ دو، اور میں نے منہ پہ انکار کر دیا تو ماں نے بولا بہن کا بھی حق ہے، لیکن میں آگے سے گالیاں دینے لگ گیا اور اس کا حصہ اس کو دینے سے انکار کر دیا، اور بہن سامنے بیٹھی خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی اس کو برا بھلا بولنے لگی۔ کرونا کے دن تھے جمشید، اور کام کاج بالکل نہیں ہے، اوپر سے میرے بیٹے کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے اور میرے پاس اس کا علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، اوپر سے میں نے 1 لاکھ قرض دینا ہے، اس کی ٹینشن علیحدہ ہے۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا اپنے حالات پہ کہ میں اتنا بے بس ہوں۔ اتنے میں بہن گھر آ گئی اور میں غصے سے بولا کہ یہ منحوس پھر آ گئی ہے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی اور میری بہن کے سامنے مجھے بولنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی بنانے کی، اور پھر 1 گھنٹے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا، اتنا تو سمجھ سکتی ہوں، میری گود میں کھیل کے بڑے ہوئے ہو اور اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے پاس آئی، پرس سے سونے کی چوڑیاں نکالی اور مجھے دے دیں اور بولا کہ یہ بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کروا لو۔ میرے پیارے بھائی، پریشان ہو گیا تھا، جب تک میں ہوں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دوں گی۔ تیرا بھائی بازار گیا ہوا تھا اور بچے سکول، تو سوچا بھائی سے مل آؤں، اور پھر بولی اچھا چلو اٹھو، شاباش، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا، اتنی بڑی داڑھی کر لی ہے، چلو اٹھو نئی کے پاس جاؤ اور داڑھی بنوا کے آؤ، بالوں پہ کلر بھی کروا دینا، وائٹ ہو گئے ہیں۔ اور میں خاموشی سے بہن کی طرف دیکھی جا رہا تھا، اور پھر وہ آہستہ سے بولی، یہ سونے کی چوڑیاں ہیں، کسی کو مت بتانا، اور پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 3000 روپے اور دیے تھے جو کہ شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ پھر اس نے بولا کہ اس سے بچوں کو گوشت وغیرہ لا دینا تاکہ وہ اچھا کھانا کھائیں، اور پھر بولے کہ اچھا جب پھر تیرے بھائی کو تنخواہ ملی تو آؤں گی۔ پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا، میرے پیارے بھائی چلو اٹھو جاؤ، اب اپنی حالت ٹھیک کرو،
اور وہ جب جانے لگی تو میں نے اس کے پاؤں میں دیکھا تو پرانی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور پرانا دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی یہ پرانا دوپٹہ پہن کے آتی تھی۔ جمشید، میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے خود غرض اور خود پرست ہوتے ہیں، چند لمحوں میں بہن کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اور میں نے بھائی کا ذرا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں لے کے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اپنے گھروں میں نہ جانے ہماری بہنیں کتنے دکھ اور تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں گی۔ کبھی کبھار اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں، ان کے حالات سے آگاہ رہیں۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ یہ لکھتے لکھتے میرے آنسو نکل آئے۔ بس اللہ سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہم بہنوں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کے دکھ درد پوچھتے ہیں، کس حال میں ہے، اور بہن کا حق بھی نہیں دیتے۔ اگر بھائی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، بہن سب کو چھوڑ کر بھائی کے پاس چلی آتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، بھائی بہن کے لیے کیا کر سکتا ہے اور بہن بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے۔